उन पर तो आदमी का अरेस्ट भी ना हो और वो आदमी इलेक्शन भी लड़े और हो सके वजीर भी बन जाए और हो सकते वजीर भी बन जाए। और आप फिर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप इसके जो 35 नुकात, पहली बात तो आपने की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक गाइडलाइन दी, तो मैं अपोजिशन का ये मौक़िफ़ जो है उसको दुरुस्त समझता हूँ कि उसमें मौजूद है कि हुकूमत ने क्या क्या उसको टारगेट दिए गए हैं। ये बात तो दुरुस्त है उसमें कि अपोजिशन को अपना ड्राफ्ट देने की ज़रूरत नहीं थी, ड्राफ्ट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। अगर इन्होंने दे दिया है, इसमें जो आपने बात की मिसाल के तौर पे कि जी 1 अरब रुपए की करप्शन तक जो है वो किसी को नहीं छेड़ना चाहिए, ये एक गलत मुतालबा है। ठीक है, दूसरा ये है कि जब तक इंक्वायरी मुकम्मल ना हो मुल्ज़िम को गिरफ्तार न किया जाए, इस मुतालबे को मैं जायज़ समझता हूँ। नहीं, वो कहते जब तक ट्रायल होता रहे, उन्होंने तो इंक्वायरी कहा था, इन्होंने ट्रायल कहा है। ट्रायल से मुराद है कि एक जगह कन्विक्ट हो भी जाता है फिर अपील करेगा। है मैंने इंक्वायरी का लफ्ज़ पढ़ा है, मुमकिन है आपका ट्रायल हो, तो ट्रायल में तो गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है कि एक बंदे का ट्रायल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट 20 साल बाद भी केस अगर लगता है तो इसका मतलब बंदा बाहर इलेक्शन लड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये इसमें बड़ी चीजें वो फिर ऐसा अगर आप चाहें तो अगर सुन लेते हैं। सुन ले रहमान साहब ने क्या कहा है और फिर दूसरे जो जोमा है मुस्लिम नून के, वो क्या कहते हैं। जी प्लीज दिखाइए। कि हमने हुकूमत से कहा कि अगर आप ये बिल पास करेंगे तो पाकिस्तान फिर एक जमहूरियत नहीं रहेगा, एक बदतरीन आमरीत बन जाएगा। हमने कहा कि आपके सामने बहुत सी तरामीम रखी गई हैं, क्योंकि सेक्शन बाय सेक्शन बहस हुई थी, आप कौन सी तरामीम से इतफाक नहीं करते, इसका जवाब उनके पास नहीं। तो उस पर हमने कहा कि अगर आप तरामीम पर गुड फेथ में बात नहीं कर रहे, आप ही ये बिल लेकर आए थे, तो फिर हम आगे नहीं चल सकते। तो हमने उस मीटिंग से माजरत, और उसके अलावा जो बड़ी कमेटी थी उसके अंदर 12 बिल्स का एक पैकेज था जिसमें ये 4 बिल भी शामिल थे। हमने कमेटी में कहा था कि उनको भी हम कंसिडर कर लेंगे, लेकिन अब चूंकि बातचीत हो नहीं सकती, हुकूमत गुड फेथ में बात नहीं कर रही और उनकी नीयत मैं नहीं समझता हूं कि मुल्क के मफाद में कोई काम करने की है, तो हमने उस कमेटी से वॉकआउट किया। और अब हमारा फैसला ये है कि इसके बाद तमाम पार्टियां मशवरा करेंगी और जो बातचीत भी होगी वो हमारी तजवीज है कि एपीसी के फोरम से होगी। कि हमने हुकूमत से कहा कि अगर आप ये बिल पास करेंगे तो पाकिस्तान फिर एक जमहूरियत नहीं रहेगा, एक बदतरीन आमरीत बन जाएगा। हमने कहा कि आपके सामने बहुत सी तरामीम रखी गई हैं, क्योंकि शेरी रहमान सुन लें खबर साहब। पीपल्स पार्टी भी यही मौक़िफ़ रखती है कि वसी तर कौमी मफाद में हमने बड़ी कोशिश की, पहले दिन से पार्लियामान के शुरू दिन से जब से इलेक्शन हुआ है आज तक पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने हमेशा इनसे कहा है कि पार्लियामान के फोरम को फाल बनाएं। और तो हमारा ये इसमें बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है, जब भी कौमी मफाद की बात होगी, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एक किस्म की हो या अवाम की सिक्योरिटी हो, हम हमेशा किसी भी तंजीम से बात और मुज़ाकरात करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें उम्मीद है कि अभी भी जो FATF की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक ये करें और हमारे अमेंडमेंट्स के मुताबिक, लेकिन हमें नहीं मालूम कि जो बाकी बिल्स इनके हाथ में पड़े हैं उनका ये क्या हाल करने वाले हैं और इनकी इस वक्त अहलियत क्या है, क्योंकि कमजोर अहलियत तो थोड़ी बहुत अफसोस से मैं कहूँगी नजर आ गई है। खबर नहीं मासूम, उन्होंने ये कहा है कि FATF इसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग बाकायदा है, इसका मतलब अगर नैब अमेंडमेंट्स होती तो वो भी केसेस जो मनी लॉन्ड्रिंग के भी हैं मुबैना तौर पर लगा लें तो वो भी उसमें आते हैं। तो FATF की ये बार्गेनिंग हो रही है कि अगर आपने ये हमसे पास करवाना है FATF। तो देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि अपोजिशन ने 35 अपनी तजावीज़ दी हैं, 35 तजावीज़ दी हैं। हम बात कर रहे हैं 2 बातों पे इस वक्त। अगर हम 1 to 1 बात करनी शुरू करें, मैं नहीं समझा। देखिए, 35 में से 5, 6, 7, 8, 10 तजावीज़ नाकाबिले कबूल हो सकती हैं, 35 की 35 नहीं हो सकती। हुकूमत ने अपोजिशन पार्टियों की 35 तजावीज़ को मुस्तरद किया है। तो ये मेरे ख्याल में एक मुझे जो गवर्नमेंट है एक तरफ तो डायलॉग पे आमादा नजर नहीं आ रही। हुकूमत जरूर चाहती है कि अमेंडमेंट्स हों, लेकिन हुकूमत अपनी मर्जी के अमेंडमेंट चाह रही है। अपोजिशन आप समझते हैं कि अमेंडमेंट अगर हो जाती है
جو میں نے پہلے کہا مین جو امینڈمنٹ ہے وہ کہتے ہیں سر آپ 35 میں سے 2 کو نکال کے مجھے کہیں گے نا پھر نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو سب سے ورسٹ میں نے کہا کہ اگر انکوائری مکمل ہونے تک کی بات ہے تو گرفتاری نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. میں نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ 1 ارب روپے کی کرپشن پہ بندہ کو نہ پکڑا جائے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے 2 باتیں 5 سال بھی جی 5 سال جو عرصہ گزرا اس پر تو ہونی نہیں چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ اپوزیشن کے جو نکات ان میں ہے کہ جو 5 سال اسی دوران جب پیچھے گزرے ہیں ان کا نا جس طرح ایک زمانے میں مطلب 5 سال نواز شریف کے جو 5 سال ہے اس پہ نہیں ہونے چاہیے تو جو پچھلے 5 سال زرداری کے اس پہ ہونی چاہیے. اس طرح کی نہیں یہ کرفیو ہے نا اس میں. اچھا ہمارے پاس ڈاکٹر نثار صاحب موجود ہیں پاکستان مسلم نون کے ہیں ایم این اے. السلام علیکم سر. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی آپ نے ٹائم دیا. تو یہ قوم تو بڑی خوش تھی کہ آپ لوگ جیسے بڑے پڑھے لکھے اسمبلی میں گئے ہیں تو عوام کے لیے بھی کچھ کریں. لیکن چلو باہر آپ اپنے ساری پارٹیاں اپنے اپنے کیسز کے لیے وہاں جو امینڈمنٹس کر رہی ہیں وہاں کیا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں عوام کو تو بڑی توقعات تھی. جو کچھ کرنا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ تو انٹیلیجنسی بینچز نے حکومت نے حکمرانوں نے کرنا ہوتا ہے جی. اور 2 سال میں حالت یہ ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے پی ٹی آئی کو چلیں وہ تو خیر لوگوں نے ووٹ نہیں دیے اس کے باوجود انہیں مسلط کر دیا گیا. لیکن جن لوگوں نے ووٹ دیے وہ بھی پریشان ہیں وہ مایوس ہیں. وہ بھی یہ کہ ان کے بارے میں نہیں آپ کو ماشاءاللہ ووٹ ملے آپ جیت گئے مانے نا بھی الیکشن میں آپ کو ووٹ ملے ہیں تو جیت گئے. نہیں انہوں نے دیکھے دھاندلی کی تو ہر جگہ کوشش کی. ان کا ایک ٹارگٹ تھا. ہمارے ہاں بھی انہوں نے بڑی سازشیں کی. وہ تو یہ کہ ہم نے تو بڑی قوت کے ساتھ اس کو یہ ناکام بنایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام تو ان سے سخت مایوس ہیں بہت بد دل ہیں اور ان کے لیے عوام تو بد دل ہے. میں وہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ایف ٹی ایف اور یہ جو نیب یعنی ترامیم تھیں اس پر جو ڈیڈ لاک ہے آپ کی طرف سے جو اس وقت کہا گیا ہے کہ جو ڈیڈ لاک تقریباً ڈیڈ لاک اس کو نہیں کہتے ختم ہی ہو گیا یعنی بات چیت ہی ختم ہو گئی. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو مین مطالب میں پاکستان مسلم لیگ نون ساری اپوزیشن پیپل پارٹی کے وہ کہتے ہیں جی 1 ارب تک تو آپ انکوائری ہی نیب کو نہ دیں. پھر جب تک سماعت ہوتی رہے کیس کی آدمی کو اریسٹ نہ کیا جو الیکشن میں لڑ سکے وہ منسٹر بھی بن سکے. پھر پچھلے 5 سال نہیں ہم دیکھیں بات یہ ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ صرف نیب کے کہنے سے کوئی مجرم نہیں بن جاتا. کسی کے اوپر آپ جھوٹا الزام لگا کے اس کی پگڑی اچھالتے رہیں اس کو بدنام کرتے رہیں پورے ملک میں پوری دنیا میں تو یہ کہاں کا انصاف ہے. اب یہ آج تک یہ کتنے یہ جو جرم ہے جو انہوں نے بڑے بڑے ان کا ذکر کیا کہ یہ انہوں نے ارتکاب کیا ہے اپوزیشن قیادت نے کتنے جو ہے وہ اپنے کیسز جو ثابت کر سکے ہیں کتنے ریکوری یہ کر سکے ہیں. بات یہ ہے کہ جو جن کا تعلق کئی بینچز سے ہے جو حکومت کے ساتھ ہیں جو وزیر اعظم کے دائیں بائیں ہیں ان کو کیا مالک جبا کیس نظر نہیں آتا کیا بلین ٹری ڈاکٹر صاحب آئی ایم سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو ڈاکٹر صاحب کیس نظر نہیں آتا. جی خاور صاحب. ڈاکٹر صاحب جی میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ آپ کے جو 35 پوائنٹس تھے جو مسترد کیے ہیں گورنمنٹ نے آپ عوام کو ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بتائیں گے کہ ان میں سے خاص پوائنٹ کیا تھے؟ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نیب کی کسی عدالت نے نیب کی اگر یہ کہ اوپر عدالت عالیہ عدالت عظمیٰ کسی کو مجرم قرار دے دے تو بالکل اس کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. لیکن نیب کی کسی کورٹ کا جہاں ارشد ملک جیسے جج بیٹھے ہیں ان کے کسی فیصلے کی وجہ سے یہ کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے یہ تو بڑی ناانصافی ہے. قوم نہیں دیکھ رہی کہ ارشد ملک کا کانڈکٹ کیا تھا جس کے بارے میں خود سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کا طرز عمل ایسا تھا کہ ہمارے بھی سر شرم سے جھک گئے ہیں. تو دیکھیں اس طرح کے جو ہیں 2 نمبر جج جو ہیں ان کے فیصلوں کی بنا پہ آپ کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیں کسی کو ڈی سیٹ کر دیں اور اس کو ڈیٹیل سے آگے بتا دیں. ذرا اصل میں خاور صاحب کا مطلب یہ ہے کہ 35 پوائنٹ میں یہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ مین کیا چیز ہے. آپ کہتے ہیں کہ 1 بلین تک اس انکوائری نیب نہ کرے نمبر 1 پچھلے 5 سال کی نہ کرے. پھر یہ ہے کہ جو زیر سماعت آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نیب کورٹ سے نیب کورٹ سے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ نیب کورٹ سے ہائی کورٹ کے بینچ ہوتے ہیں. سپریم کورٹ میں نیب کورٹ کے ہی علیحدہ بینچ ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے. نہیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں اس طرح کا الگ بینچ نہیں ہے. یہ کس نے آپ کو کہا
یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے کوئی اس طرح کی بینچ نہیں ہے، وہ تو یہ چیف جسٹس کی مرضی ہوتی ہے، جن کے ذمہ وہ لگا دیں جی، وہ تو وہ بینچ بناتے رہتے ہیں چیف جسٹس، اور وہ یہ ہے کہ کوئی مخصوص نہیں ہے کہ یہی جج جو ہے سماعت کریں گے نیب کیسز کو، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا جس طرح میں نے گزارش کی کہ دیکھیں ہم اصل میں ڈسے ہوئے ہیں ان کی جو احتساب کے نام پہ انتخابی کارروائیوں سے ڈسے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا سسٹم ہو کہ کوئی کسی کو پولیٹیکلی وکٹیمائز نہ کر سکے، اصل بات یہ ہے۔ تو پھر آپ اس کو 99 سے کہتے ہیں کہ امپلیمنٹ کیا جائے، اس کا مطلب جتنی سزائیں ہوئی ہیں یعنی کنوکٹ ہوئے ہیں میاں نواز شریف صاحب بھی، وہ بھی اس میں تو آ جاتے ہیں میرا خیال ہے۔ نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی دیکھیں ہمارا جو اصل اس کی اسپرٹ ہے، روح ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی جو ہے کوئی مجرم جس نے واقعی کرپشن کی ہے وہ بچ نہ سکے، لیکن کسی بے گناہ کو یہ ہے کہ یہ خام خواہ بدنام نہ کر سکے، اس کے اوپر کوئی اس طرح جھوٹے الزام لگا کے تو اس کو یہ ہے کہ گرفتار کر کے اس کو ایک غیر معینہ مدت تک ان کو حوالات میں جیل میں رکھیں، اور بالآخر یہ اچھا اگر ڈیڈ لاک آپ کا یہ برقرار رہتا ہے تو ایف اے ٹی ایف جو نیشنل ایشو ہے جو آپ بھی حل کرتے رہے اپنی حکومت میں کوشش کرتے رہے، کیونکہ اس میں تو منی لانڈرنگ باقاعدہ آ جاتی ہے کہ منی لانڈرنگ کے لیے وہ بھی ایک ون آف دا ایشوز ہے، یعنی جو ایف اے ٹی ایف ہے اس میں کئی چیزیں دہشت گردی ہے، منی لانڈرنگ ہے، اور یعنی جو بچوں کی ہم بگاڑ لیتے ہیں کئی ان میں چیزیں، تو وہ بھی وہ آپ پاس کریں گے یا پھر اس کو بھی رہنے دیں گے؟ ایف اے ٹی ایف کا دیکھیں نام استعمال کر کے یہ دراصل یہ ہے کہ یہ اس طرح کا اس کو یہ ہے کہ ادارہ بنانا چاہتے ہیں جس طرح پہلے یہ سیاسی مخالفین کے خلاف ان کی کردار کشی بھی اور ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے یہ اب یہ ایف اے ٹی ایف کا نام لے رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ دہشت گردی سے ان کو کیا نفرت ہے، کیا دہشت گردی کے خلاف ہیں، یہ آپ سمجھ نہیں رہے کہ کلبھوشن جادیو کے جو وکیل بنے ہوئے ہیں اس کے لیے آرڈیننس لا رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیا وہ تو اسمبلی میں آ گیا نا، ٹیبل ہو گیا۔ میری گزارش سن لے کہ اب وزیر اعظم نے جا کے یہ ایران جا کے یہ نہیں کہا کہ پاکستانی سرزمین جو ہے ایران کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی، کیا وزیر اعظم نے عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ القاعدہ کے دہشت گردوں کو آئی ایس آئی نے ٹریننگ دی، یہ دیکھیں یہ دہشت گردی کے خلاف ہیں، یا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے والے ہیں اور پاکستانی اداروں کو اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جو نئے ریکارڈ انہوں نے قائم کیے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے دہشت نہیں ڈاکٹر صاحب اگر ملک میں آئینی ادارے موجود ہیں، مثلا انویسٹیگیشن ادارے آلریڈی موجود تھے، اور ٹھیک ہے ہم وہ پرانی باتیں نہیں کرتے کہ احتساب بیورو بنا تھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، صدر مشرف نے مثلا یہ نیب بنایا تو اب سارے مل کے ایسی شرائط کی وجہ سے ختم ہی کر دیا جائے تاکہ دوسرے ادارے انویسٹیگیشن کریں اور جو بھی قانون لائیں وہ عام عوام کے لیے بھی ہو۔ دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ کوئی ایسا ادارہ جو بھی اس کا نام ہو، ہمارا جو اصل مقصد ہے مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں افیکٹو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ایک مؤثر احتساب ہونا چاہیے، لیکن احتساب وہ ہو جو اکراس دی بورڈ ہو، جو فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، جو موجودہ احتساب کی طرح ون سائیڈڈ نہ ہو، ٹارگیٹڈ نہ ہو، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہ ہو۔ نہیں کیس تو ڈاکٹر صاحب عدالتوں میں ہوتے ہیں، وہاں سے مثلا ظاہر ہے سزا یا جزا ملتی ہے، نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ آپ کے چیئرمین ہیں، یہ بھی پرانا سوال ہے لیکن بہرحال پھر بھی کر لیتے ہیں، اس میں کہاں غلطی ہے کہ جو سو نیب نیازی گٹھ جوڑ کہتے ہیں وہ کہاں آ کے لنک کرتا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے ہے نا، جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو اپوزیشن کا آدمی آپ کے سامنے ہے، دیکھیں یہ فرمائیں کہ کیا یہ معلوم جبا یا یہ ہے کہ یہ بی آر ٹی پشاور یا بلین ٹری والا کیس یا شوگر مافیا کے خلاف جو رپورٹ آئی ہے، اگر یہ سارا کچھ اپوزیشن لیڈرشپ کے خلاف ہوتا تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب تک وہ گرفتار ہو چکے ہوتے، جیلوں میں ہوتے، لیکن ان کے خلاف ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نیب نیازی کا گٹھ جوڑ ہے، اور کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اور بھی سن لیں میری گزارش سن لیں کہ ابھی چند روز پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک لیٹر لکھا ہے حفیظ شیخ صاحب کو بھی کہ جناب یہ شبر زیادی صاحب تھے، یہ جو ایف پی آر کے سابق چیئرمین، انہوں نے اپنی من پسند 6 کمپنیوں کو 6 اداروں کو 16 ارب روپے کا ناجائز فائدہ پہنچایا ہے، 16 ارب روپے کا۔ اگر یہ رپورٹ جو ہے اگر یہ لیٹر کسی اپوزیشن لیڈر کے خلاف ہوتی اب تک وہ گرفتار ہو چکا ہوتا۔ سر ابھی آپ نے کہا نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات آپ نے کی ابھی، جی ہاں جی ہاں، تو چلے ڈیفینیٹلی یہ آپ درست کہتے ہوں گے، لیکن ایک سوال یہاں یہ بھی ابھرتا ہے کہ یہ جو 12 سال قید میں رکھا گیا آصف زرداری کو، تو کہ یہ نیب اور نون لیگ کا گٹھ جوڑ تھا؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ماضی میں جو سیف الرحمان والا معاملہ یا اور اس طرح کے
یہ جو ہے ہم سے بھی دیکھیں، میں بالکل میں آپ کو بتاؤں وداؤٹ اینی مینٹل ریزرویشن، وہ جو ہے میں بالکل کہتا ہوں کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، بالکل غلطیاں ہوئی ہیں، اور اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے معتدل سیاستدان ہیں، تو ڈاکٹر صاحب اب اگر یہ مثلا ظاہر ہے آپ جو شٹل ڈپلومیسی چل رہی تھی فضل الرحمان صاحب کی، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ آزادی مارچ کے بعد کافی دیر خاموش رہے، پھر وہ کبھی آصف علی زرداری صاحب کو ملے، پھر فوراً لاہور آ کے بھی میاں شہباز شریف صاحب کو ملے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، میاں شہباز شریف صاحب ساتھ تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھول بج چکا ہے، یعنی پھر کیا ہوگا آگے؟ نہیں، ہونا یہ ہے، میں گزارش کروں کہ چونکہ عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، قوم کے ساتھ جو 2 سالوں میں انہوں نے ظلم کیا ہے، مہنگائی کے جو بم گرائے ہیں، انہوں نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں۔ اب یہ ہے کہ عوام مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا ایک ایک دن جو ہے قوم کے اوپر بھاری گزر رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ ساری اپوزیشن قیادت میں مل بیٹھنا ہے، ان کو مل بیٹھنا چاہیے، عوام کی بھی یہی خواہش ہے، تاکہ یہ مل کے ایک جمہوری طریقے سے اس عذاب سے قوم کو نجات دلائیں۔ یہ بات درست ہے، یہ بات ڈاکٹر صاحب درست ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ وجہ تو یہ ہے کہ اگر مثلا ابھی تک ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا رہا ہے، اعتزاز حسن صاحب کئی دفعہ پیپل پارٹی کو وارن کرتے ہیں، آج بھی جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب قیادت کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ کندھے پر ہاتھ رکھا بلاول بھٹو زرداری کے، انہوں نے کہا میں جوانوں کو قیادت سپرد کرتا ہوں، ایسے ہی لفظ انہوں نے یعنی بولے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا کوئی 5 سالہ معاہدہ ہو چکا ہے، یہ بس بات اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو کس قدر ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو یہ ہے کہ یعنی قیادت سونپنے کے لیے تیار ہیں، شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو کو یہ ہے کہ قیادت سونپنے کے لیے تیار ہیں۔ آج جو نئے ریفرنس ہوئے ہیں مطلب ڈاکٹر صاحب کچھ تو دیکھو نا، آپ کئی ساری پارلیمنٹ ہے، بڑے بڑے شاندار آپ لوگ ہیں، عوامی سیاست میں آئے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آج جو 3 ریفرنس آج بھی اب ان کی منظوری دی گئی ہے، جو احتساب عدالت میں چلے جائیں گے کہ جی وہ منظور پاپڑ والا ہے یا کچھ، یہ میاں شہباز شریف صاحب پر ریفرنس ہے اور سلمان پر ہے، حمزہ شہباز ہے، پھر یہ ہے کہ دوسرا ریفرنس جو شاہد خاقان عباسی LNG کا ہے، جو انہوں نے ایک ایسے سٹور لیے کہ 29 تک وہ رہیں گے، اپنے کرائے پر ہی رہیں گے شاید، تو وہ ایک ایسا کیس آپ کہتے ہیں ہونا ہی نہیں چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ کیس ہی نہیں ہونا چاہیے، نیب کرے۔ دیکھیے میں گزارش کروں کہ یہ دیکھیں افیکٹو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، بالکل یہ شفاف طریقے سے، منصفانہ طریقے سے، اس کے لیے ضروری ہے 2 چیزیں، ایک یہ کہ نیب ہو یا کوئی ادارہ ہو اکاؤنٹیبلٹی کا، اس کی کمپوزیشن ایسی ہو جس کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہو۔ کیسے کمپوزیشن جو ہے ریویو ہونی چاہیے۔ یہ بڑا اچھا آپ نے لفظ بولا ہے، کیسے کمپوزیشن ہو، مثلا کون اس میں شامل نہیں ہو، یا کون سا چیئرمین نیب ہے؟ یہ تو دیکھیں نیب کے بارے میں سپریم کورٹ، میری بات چھوڑیں، اپوزیشن کی چھوڑیں، یہ جو کہ سپریم کورٹ نے اس نیب کے بارے میں، اس کے طرز عمل کے بارے میں کہا ہے، آپ کے سامنے ہے، خواجہ صاحب انہوں نے انیفیشینٹ کہا ہے کہ کیس صحیح بناتے نہیں ہیں، انہوں نے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنرل امپریشن یہی ہے کہ اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو اپنے مخالفین کے خلاف سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے اس کے طرز عمل کا ذکر کر کے انسانی حقوق کی پامالی کا ذکر کیا ہے، انسانی جو عزت و وقار کے منافی اس کو قرار دیا ہے، اور یہ دیکھیں جو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے امیج اور امپارشیلٹی، جانبداری کو جس طرح یہ دھچکا پہنچایا ہے، اس کو نقصان پہنچایا ہے، یہ دیکھیں ساری سپریم کورٹ کی، لیکن سارا کچھ کہنے کے بعد 93 پیرے میں تو کہا ہے کہ اس ساری چیزوں کا اطلاق نہیں ہوگا، اور احتساب اس کے بعد تو یہ کہ وہاں رہنا جو ہے اپنے منصب پہ کسی کو اخلاقی کوئی جواز ہی نہیں، ان کو خود استعفیٰ دینا چاہیے تھا، لیکن اگر نہیں یہ کہ وہ اتنی اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کرتے، تو یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ ان کو بالکل یہ کہ ان کا کوئی وہاں رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کمپوزیشن بھی بدلنی چاہیے، اور ایسے لوگ آنے چاہیے جن کے اوپر قوم کا اعتماد ہو، اور لاز بھی ایسے ہوں کہ جو یہ ہے کہ جو باقی اس طرح کے ہوں کہ جو کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر مثلا سپوز یہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن نہیں ملتی، جو آپ چاہتے ہیں نہ ملے، وہ کہتے ہیں ملے، تو پھر یہ سارے قوانین میں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو ہر ایکسٹینشن کے خلاف ہوں، کسی ادارے میں ہو ایکسٹینشن ملنی نہیں چاہیے۔ نہیں یہی ہے، نہ ملے، جو نیا چیئرمین آئے گا اس پر آپ یہ سارے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، جو نیب آرڈیننس ہے، پھر مان جائیں گے آپ؟ جی کیا جی؟ نہیں ایکسٹینشن تو ہونی نہیں چاہیے، نہیں ہو، میں کہتا ہوں جو نیا چیئرمین نیب آئے گا، اگر آپ اس پر یعنی
समझते हैं कि आपको इन पर एतमाद नहीं है चेयरमैन नैब पर, दुरुस्त है, लेकिन अगर नया चेयरमैन नैब भी उसी तरह आ जाता है तो ये सारे कवानीन नैब ऑर्डिनेंस को फिर एक्सेप्ट करते हैं आप? देखिए, नई कंपोजिशन हो, नए लॉज हो, जो हमने गुजारिशात की हैं उनकी रोशनी में नए लॉज बने, हमें बिल्कुल ये हम कबूल करेंगे। हम तो इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं बिल्कुल। तो एपीसी मैं एक बात आपको बता दूं, हाँ। एक गुजारिश कर दूं कि ये हमारे खिलाफ तो आज तक कोई चीज साबित नहीं कर सके, लेकिन ये है कि जब ये खुद शिकंजे में आएंगे तो मौजूदा कैबिनेट सारी जो है वजीर आज़म समेत, मेरा ख्याल ये है कि अगर इंसाफ हुआ तो ये सारे जेलों में होंगे। ऐसे ही जिस तरह पहले यानी मैं समझता हूँ पीपल पार्टी कहती रही कि अमेंडमेंट करने गलती हो गई, ये सारे लोग जब खुद होते हैं हुक्मरानी में तो नहीं सोचते, बाद में फिर उनसे जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। आप बताइए कि एपीसी के बाद आप समझते कि अवाम आपके साथ है, वो चल पड़ेगी ये सब हुकूमत खत्म करने का? देखिए हम तो आधे रास्ते में होंगे, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा अवाम चल नहीं पड़ेंगे, अवाम तो पहले से बिल्कुल तैयार बैठे हैं, अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आपका नारा क्या होगा? आपका नारा क्या होगा? क्योंकि कहेंगे हमने ये किया था। नारा ये होगा कि मुल्क और कौम के मफाद में इस अजाब से निजात दिलाना। नहीं, वो पूछेंगे तो सही ना कि उससे पहले आप लोगों ने जो मसलन एजुकेशन है, पहले आप जब पढ़े हैं, मैं तो समझ रहा हूँ आपके सामने मुखातब हैं, आप भी और मैं भी पढ़ा हूँ। उस जमाने में फ्री ऑफ कास्ट तालीम बड़ी स्टैंडर्ड होती थी सरकारी स्कूलों में। वो आपने देखा कि जो भी हुक्मरान रहे, अब आपका नाम हम नहीं लेते, चलो सारे रहे, तो तालीम गरीबों से दूर हो गई, सेहत दूर हो गई और रोजगार कम हो गया। मुझे बताइए कौन सा आप नारा देंगे लोगों को? देखें, बात ये कि हम तो ये पहली बात ये है कि ये देखें जो इन्होंने महंगाई के बम गिराए हैं, हम ये चाहेंगे कि ये कम से कम आवाम को रिलीफ मिले। ये खुद इनके नारे होते थे। देखें जिस रेट पे, कीमत पे इनको पेट्रोल मिल रहा है, अंदाजा करें उससे डबल पे ये आवाम को दे रहे हैं। ये गंदम की कीमत इन्होंने 1400 रुपए मन मुकर्रर की है, पूरे मुल्क में कहीं अवेलेबल नहीं है स्टेट पे। अब गरीब आवाम 1800 से लेकर, वैसे डॉक्टर साहब आपको तो सारा याद होगा, मसलन हमारे पास जो इत्तेफाक ऐसा होता है कि हम भी आपके आपसे बात करते रहते, हमारे पास भी डाटा होता है। मुझे बताइए कि जो मुशर्रफ दौर में 6 रुपए बिजली का रेट था, आपके दौर में 18 रुपए हो गया था, अब चलो ज्यादा हो गया, बस 6 रुपए वो जो डिक्टेटर के दौर में। इन्होंने तो देखें नए रिकॉर्ड कायम किए हैं ना। देखें, बात ये है कि महंगाई के जो नए रिकॉर्ड हैं, ये तो इस तरह के तो आज तक कभी नहीं हुआ ना। और अपनी करेंसी को डी वैल्यू करने का जो नया रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया, 40% इन्होंने डी वैल्यूएशन की है, ये भी कौमी जुर्म है। पता नहीं इसके नताइज हम कब तक भुगतते रहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। साहब हाशमी साहब, जाहिर है डॉक्टर साहब अपनी जमात की तर्जमानी कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कौन सा नया नारा देंगे। उसके बाद तो किसी गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सका, अमीर का पढ़ के बेरोजगार है, दरमियाने तबके जिसको आप मीडिया कर रहते हैं। देखिए ये कौन सा नारा देंगे? इनके जो बेटे, इनके जो सारी औलादें हैं वो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, इनको वही नारा देने की जरूरत नहीं है इस वक्त। अच्छा, नारा आवाम के पास खुद है। नहीं आगे तो देखेंगे कौन है पिछले 2 साल जिनसे डसे हुए उन्हीं के पीछे चल पड़ेंगे। नहीं, आप कंपैरिजन करने लगेंगे ना तो फिर अगर पिछले 10 साल की हुकूमतों का और मौजूदा हुकूमत के कंपैरिजन करें कि अवाम को पिछले 10 साल में जितने मसाइब का सामना करना पड़ा और इनके 1.5 साल में, 1 साल में, 2 साल में जो मसाइब का सामना करना पड़ा है, उसकी सर नजीर नहीं मिलती। आप समझेंगे कि इससे आगे जो आदमी लगेगा वो पहले बात है बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां शहबाज शरीफ लगेंगे ही है ना, फजलुर रहमान लगेगा। देखिए मियां शहबाज शरीफ साहब तो आज मार्केट में आए हैं। नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी लगेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी अभी ताजा ये जो बुनियादी चीज है, अगर ये एपीसी हो रही है या हुकूमत के खिलाफ एहतजाज अरेंज होता है, जिसकी पहले मुझे उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन आज जब शहबाज शरीफ साहब, जिन पर 2 दिन पहले उन पर भी, उनके 2 बेटों पर भी एक नया मुकदमा भी बना है और उनकी जो आज से तो कहते थे मुलाकात ही नहीं करेंगे, बराबर काम ही नहीं करेंगे, मिल गए वो। सर मैंने बताया ना, उनकी जहां जहां से आस उम्मीद थी, जहां जहां से, और नेक तमन्नाओं का उनको इंतजार था कि आई एम सेफ, मैं महफूज हूँ, वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में थे, अब देखिए, अब देखिए ना, में मुब्तला रही है, हम आपके साथ हैं, लेकिन बात यह है कि कराची अभी भी आपने देखा कि डूब रहा है, सिंध में कुत्ते काटे का इलाज नहीं है, थार है और तालीम है, वडेरों की हुकूमत है। हम तो बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ, यहाँ अगर जुलूस निकालेंगे से आगे सारे लोग क्या नारा लगाएंगे, मैं बताइए जरा।
دیکھیے میری بات ایک سن لیں، میری بات اس کے جواب میں سن لیں کہ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا احتجاجی تحریک میں وہ رول نہیں ہوگا جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا ہوگا. تو پھر ایک جماعت کی نہیں جائے گی نا. جس طرح اسٹڈی ہوئی ہے انہیں مولوی صاحبان لے کے آگے وہ نمائندگی نہیں کرتے، سارا ملک تو نہیں ہے وہ. میں نے آپ کو کہا کہ نمائندہ جماعتیں جو گردانی جاتی ہے ان کی ان کو ضرورت تھی تو وہ 1 سال سے 2 سال سے پیچھے. وہ بھی اسٹڈی ہوئی ہے نا، ان کو کہا گیا کہ یہ لوگ تمہارے مدثروں کے رجسٹرڈ ہیں، وہاں سے کھانا کھاتے ہیں، وہاں سے روزی کھاتے ہیں. تو ناظرین، پیر کا گھر ہے چراغوں سے روشن اور مرید کو مجسر نہیں مٹی کا دیا. تو یہ ہیں، کہتے ہیں کہ ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی گھر کھلا. ہاں آپ اور ہم باتیں کرتے رہیں گے، کاش عوام کے مسائل حل ہو سکیں، پارٹی کوئی بھی ہو. تو ہم چھوٹے بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے، آپ چھوٹے سے بریک کے بعد.